السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج دن میں تاریخ رہی 25 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 17 دسمبر بروز بدھ۔ آج میں ایک نئے مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کی شمع جلائیں اور مایوسی کا اندھیرا دور کریں، جس کا عنوان ہے خواتین معاشرے میں امید کی معمار۔ خواتین کو امید کی معمار کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ صرف گھر کی زینت نہیں ہوتی بلکہ گھر کی روح، روشنی اور زندگی ہوتی ہیں۔ جس گھر میں عورت مطمئن، پر امید اور حوصلہ مند ہو، وہاں غربت بھی شرمندہ اور مشکلات بھی کمزور نظر آتی ہیں، اور جس گھر میں عورت مایوس، ٹوٹی ہوئی اور شاکی ہو، وہاں دولت کے انبار بھی سکون نہیں لا سکتے۔ عورت کی موجودگی گھر کو جیتا جاگتا بنا دیتی ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اپنائیت، اس کی آواز میں تسلی، اس کے لمس میں محبت اور اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے معاشرے میں امید جگانے کی سب سے بڑی ذمہ داری خواتین پر عائد ہوتی ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، عورت کی موجودگی آج کا دور سہولتوں کے باوجود بے سکونی۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ گھر میں موبائل، گھروں میں سہولتیں، تیز رفتار زندگی، لیکن اس کے باوجود انسان اندر سے پہلے سے زیادہ تنہا، پریشان اور مایوس ہے۔ گھروں میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے، اعتماد ٹوٹ رہا ہے، رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، معاشرے میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں، دلوں میں خوف ہے، بے یقینی ہے، مستقبل کا اندیشہ ہے۔ ایسے ماحول میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دولت نہیں، طاقت نہیں، بلکہ امید ہے، کیونکہ انسان امید پر جیتا ہے اور مایوسی پر مر جاتا ہے۔ امید زندگی کی اصل طاقت ہے۔ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، مایوسی انسان کی قوت ارادی کو ختم کر دیتی ہے، اس کے خواب چھین لیتی ہے، اس کے قدم روک دیتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی امید گرتے ہوئے انسان کو سہارا دیتی ہے، ہارے ہوئے دل کو پھر سے اٹھا دیتی ہے، اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مایوسی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا۔ آیت کریمہ ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ امید دینے کا سب سے مضبوط کردار عورت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معاشرے کی بنیاد گھر ہے اور گھر کی بنیاد عورت ہے۔ عورت صرف کردار نہیں بلکہ کئی کرداروں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، بیوی، ایک عورت کی سوچ کئی زندگیاں بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں۔ اس کے الفاظ زخم بھی دے سکتے ہیں اور مرہم بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر معاشرے میں امید پیدا کرنی ہے تو اس کا آغاز گھر سے اور خاص طور پر خواتین سے ہونا چاہیے۔ ماں کا کردار امید کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچے کی شخصیت، سوچ اور حوصلہ وہیں تشکیل پاتا ہے۔
اگر ماں حوصلہ دینے والی ہو، دعا کرنے والی ہو، مثبت سوچ رکھنے والی ہو، تو بچہ زندگی کے ہر موڑ پر مضبوط رہتا ہے۔ ماں کے چند جملے بچے کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ ماں کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں: اپنے بیٹے کو دلاسا دینے کے لیے، اپنے بچے کو ہمت دینے کے لیے کہ تم کر سکتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناکامی آخری نہیں، یہ سیکھنے کا موقع ہے۔ یہ ماں کے الفاظ ہونے چاہیے اپنے بچوں کو دلاسا دینے کا، اپنے بچوں کو حوصلہ دینے کا۔ جو ماں بچے کو حالات سے ڈرنا سکھائے وہ کمزور نسل پیدا کرتی ہے، اور جو ماں بچے کو اللہ پر بھروسہ سکھائے وہ مضبوط قوم تیار کرتی ہے۔ اسی طرح بیوی کا کردار شوہر کی ہمت اور ڈھال ہونی چاہیے۔ آج کا مرد شدید دباؤ میں رہتا ہے، کیونکہ معاشی ذمہ داریاں، سماجی مقابلہ اور ذہنی تھکن۔ ایسے میں اگر گھر آ کر اسے طعنے، شکایتیں اور الزام ملیں تو وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی نرم لہجے میں بات کرے، حوصلہ دے، مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہو، تو وہی مرد پہاڑ جیسا مضبوط بن جاتا ہے۔ اپنی بیوی کی کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، ایک دعا، ایک کپ چائے، اسی طرح ایک جملہ شوہر کو دلاسا دینے کے لیے کہ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، تو شوہر کے دل میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کا کردار گھر کی خوشبو بن جاتی ہے۔ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی ہنسی میں شفا، ان کی معصوم باتوں میں زندگی ہوتی ہے۔ جو گھر بیٹیوں کو عزت دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، وہ گھر کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنے والا گھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور بیٹی کو رحمت سمجھنے والا گھر روشنی سے بھر جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح بہن کا کردار بھی ہوتا ہے، جو ساتھ دینے والی طاقت کہلاتی ہے۔ بہن بھائی کے لیے سایہ ہوتی ہے۔ اس کی دعا، اس کا مشورہ اور اس کا اعتماد بھائی کے لیے طاقت بن جاتا ہے۔ بہنیں گھروں میں رشتوں کو جوڑتی ہیں، دلوں کو قریب لاتی ہیں، محبت کا توازن قائم رکھتی ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ خواتین امید کیسے پیدا کریں۔ نمبر 1، مثبت گفتگو۔ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، ایسے جملے استعمال کریں جو دل جوڑیں۔ مثلا اللہ خیر کرے۔ کبھی پریشانی کے وقت میں یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اور اسی طرح مصیبت کے وقت یہ جملہ بھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یہ مرد کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا اور ہمت بڑھانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کا ماحول نرم رکھنا چاہیے۔ چیخ و پکار، تنقید اور موازنہ امید کو مار دیتا ہے۔ نرمی، صبر اور محبت امید کو زندہ رکھتی ہے۔ اسی طرح شکر گزاری کو اپنانا چاہیے۔ شکر کرنے والی عورت پورے گھر کا مزاج بدل دیتی ہے۔ شکر وہ روشنی ہے جو خود بھی چمکتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح ماں اپنے بچوں کو حوصلہ سکھائیں، ناکامی سے ڈرانے کے بجائے سکھائیں کہ کوشش عبادت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو رشتوں کو جوڑنے والی ہونی چاہیے۔ درگزر، صبر
اور خاموشی بہت سے ٹوٹے گھر بچا لیتی ہے۔ اسی طرح عبادات سے امید پیدا کریں۔ نماز، روزہ، ذکر، دعا اور تلاوت قرآن یہ دل کو سکون دیتے ہیں، خوف کم کرتے ہیں، امید بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب رہی ہے، مگر خواتین اپنے گھروں میں امید کے چراغ جلا دیں تو پورا معاشرہ روشن ہو سکتا ہے۔ ایک عورت صرف ایک فرد نہیں، وہ نسل کی معمار ہے۔ اگر اس کے لہجے میں شفقت، دل میں یقین، زبان پر حوصلہ اور کردار میں روشنی ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور جنت کا اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور معاشرہ امن کا قلعہ بن جاتا ہے۔ آج انسان کو دولت، شہرت یا ترقی سے زیادہ امید کی ضرورت ہے، اور امید بکھیرنے والی سب سے خوبصورت، طاقتور اور مؤثر شخصیت ہے تو وہ عورت ہے۔ گھروں کا بنانا، سنوارنا یہ عورت کی ذمہ داری، اور اگر عورت یہ ذمہ داری کو نہ سنبھالے، یہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو گھر بکھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو ایک خوشحال معاشرہ بنائے، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔